بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب ہم پروگرام کے سوالات کی طرف آتے ہیں، اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کتاب میں آئین کمالات اسلام میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے خزائن کا وارث کن لوگوں کو ٹھہرایا ہے، تو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس تعلق سے وضاحت کی درخواست۔ سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا محمد کریم صاحب شاہد نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید ایک کامل کتاب ہے، اور تمام زمانے کے لیے قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کی تعلیم اور قائم رہنے والی تعلیم ہے۔ جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں وہ سب مختصر زمان اور مختصر القوم مبعوث ہوئے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے یہ اعلان فرمایا، واحد نبی ہے جس نے اعلان کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ تمام لوگوں میں تم سب کے لیے، تمام دنیا کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ بالکل ویسے ہی جتنی کتابیں ہیں اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی رہی ہے، وہ سب مختصر زمان مختصر قوم تھی، خاص زمانے کے لیے، خاص قوم کے لیے تھی، اور لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، قرآن مجید جو نازل ہوا، وہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت کا موجب ہے۔ لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں، چونکہ اس کے لیے شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کے پاکیزہ علوم و معارف سے وہی لوگ بہرور ہو سکتے ہیں جن کی زندگی پاکیزہ ہو، اور جو تمام نفسانی آلائش اور گندگیوں سے پاک کیے جاتے ہیں، کیونکہ مطہرون یعنی اللہ تعالیٰ کے ذریعے جن لوگوں کو پاک کیا جاتا ہے، جو لوگ پاک کیے جاتے ہیں، وہی قرآن مجید کے علوم و معارف سے بہرور ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہر قسم کے خزائن موجود ہیں، اور ہر زمانے میں ایک اندازے کے مطابق، ضرورت کے مطابق، زمانے کی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ نازل فرماتا رہتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ہر چیز کے خزائن ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس کو نہیں اتارتے، ہاں ایک اندازے کے مطابق حسب ضرورت اس کو نازل کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ذریعے جو علوم قرآن کا جو عظیم الشان انکشاف آپ نے فرمایا، آپ کے ذریعے سے ہمارے وجود میں آیا، یعنی علم عرفان کا وہ چشمہ قادیان کی مقدس بستی سے اس زور سے پھوٹا کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 210 ممالک میں چمن اسلام احمدیت کی آبیاری اسی چشمے سے کی جا رہی ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ خدا نما ہے، اس کے بغیر معرفت کا اور روحانیت کا کوئی چمن یہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ ثمرآور نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنی تحریرات میں جو 80 سے زائد کتب پر مشتمل ہے، اور دراصل قرآن مجید کی تفاسیر ہی ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں کوئی ملے امیدوار۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تمام شعبہ زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے اتارنے سے اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہے کہ وہ تمام بنی آدم اور تمام زمانوں اور تمام استعدادوں کی اصلاح اور تکمیل اور تربیت کر سکیں، اور اسلام کی پوری شکل اور پوری عظمت بنی نوع آدم پر ظاہر ہو۔ قرآن مجید کی تعلیم کسی قوم یا زمانہ کے لیے مختص نہیں، بلکہ تا قیامت آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے ہے، ہر طبقہ، ہر درجہ، ہر مکتب فکر کے لوگوں کے لیے ان کے اپنے اپنے استعداد کے مطابق قرآن مجید فائز پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے آئین کمالات اسلام میں فرمایا ہے، آیت کریمہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا
پھر ہم نے اس قرآن مجید کے خزائن کا وارث ان لوگوں کو ٹھہرایا استفینا، جس کو ہم نے چنا ہے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، ان میں بعض ایسے ہیں مقتصد ہیں، میانہ رو چلنے والے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو خیرات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، تینوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نجات یافتہ اور قرآن مجید کے علوم کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے کس طرح اس قرآن مجید کے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کا وارث ٹھہرایا جا سکتا ہے، اس کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ایک تو قرآن مجید نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے لوگو تم حد درجہ تمہیں محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، عبادات کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے، زہد و تقوی کو اختیار کرتے ہوئے، تاکہ تم خدا تعالیٰ سے بالآخر ملاقات کر سکو۔ اب یہ کہ یہاں پر یہ پہلا گروہ کا ذکر کیا ہے، ظالم لنفسہ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ مقام مدح میں ہے، مقام ذم میں نہیں ہے، یعنی ظلم فی ذاتی ہی غلط ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں اپنے نفس کے لیے ظلم کرنے والے کو وہ قرآن مجید کا وارث ٹھہرایا گیا ہے۔ ابھی نفس کے انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہوتا ہے، اس کی زندگی کے مقاصد سے اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے نفس کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ نفس کو مارو، اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپ کے کرتا ہے وہ سامان دمار، یعنی انسانی نفس جو ہے وہ چپ کے جو ہے نا ہلاکت کے سامان پیدا کرتا ہے انسان کے لیے، کہ انسان کا جو اصل زندگی کا مقصد ہے اس مقصد کو سے دور ہٹانے کے لیے انسانی نفس کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے تمام تر فلاح دارین کو تزکیہ نفس کر اس کا انحصار رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ڈبویا، چھپایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ان فی الارض مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، یعنی انسانی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے، صالح ہو جائے، وہ اصلاح پذیر ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ اصلاح پذیر ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گندہ ہو جائے، فاسد ہو جائے، سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یہ وہ دل ہے۔ یعنی اسلامی تعلیم نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو، پھر جا کر اللہ تعالیٰ کا صحیح قرآن مجید کا وارث بن سکتا ہے۔ یہاں پر ظالم النفس ہی کہہ کر ہی بتایا کہ انسان کے جو دل میں جو قسم کی خواہشات اور ادنا جو خواہشات ور اٹھتے رہتے ہیں، مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں تک جوش اعمال و امانی، یہ سو چھید ہے تمہیں نہانی، پھر کیوں کر ملے وہ یار جانی کہاں غربال میں رہتا ہے پانی۔ تو انسان کے دل میں بے شمار خواہشات و تمنائیں سمندر کی طرح موجزن رہتی ہیں، تو ان خواہشات کو احکام قرآنی کے مطابق ڈھالنا، اس کے مطابق اس کو بنانا، تبدیل کرنا، یہ دراصل بہت بڑی محنت کا کام ہے، تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر پہلا گروہ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ قرآن مجید کا وارث ہوگا۔ فرمایا ظالم لنفسہ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی جبر و اکراہ کے ساتھ نفس امارہ کے بہت ساری جو نقائص سے بہت سارے ان سے انسان اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدے میں مشغول رہتا ہے، پھر قرآن مجید کے صحیح علوم و معارف ان کا دروازہ ان پر کھولا جاتا ہے اور اس سے صحیح رنگ میں مستفید ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ فرمایا امنہم مقتصد، یعنی ان میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو میانہ رو چلنے والے ہیں، وہ بھی قرآن مجید کے علوم کے صحیح وارث ٹھہرائے جاتے ہیں۔
اس میں یہ ہے کہ یہ ان کا نفس جو ہے ملامت کرتا رہتا ہے، ان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے، پھر وہ محنت کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ایک بچہ باوجود اس کے وہ اس کی خواہش نہیں ہوتی گرے، لیکن وہ گر جاتا ہے، پھر اپنی کمزوری پر پچھتاتا ہے، پھر آگے پھر کوشش کرتا ہے، پھر چلنے کے قابل بن جاتا ہے. تو دوسرا جو مقتصد لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان لوگوں میں شامل ہے قرآن مجید کے علوم کے وارث ہے. اور تیسرا گروہ جو فرمایا ومنہم سابق بالخیرات، ان میں ایک گروہ ایسے ہے جو نیکیوں میں ہمیشہ سبقت لے جانے والا ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں آگے بڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شامل لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمے کا شرف ان کو حاصل ہوتا ہے، اور ان سے کبھی غلطیاں سرزد ہو بھی جائیں لیکن وہ فوری طور پر سمجھ لیتے ہیں اور توبہ استغفار کے ذریعے سے اس کے ازالے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کے تمام تر حرکات و سکنات کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ان سے غلطیاں بہت ہی کم سرزد ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو صفت تواب سے وہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. جو یہ تین گروہ جو ہے یہ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات یافتہ قرار دیا ہے، اور یہ دراصل قرآن مجید کے علوم و معارف کے وارث ہے. اسی مضمون کو اسلامی اصول فلسفی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں نفس کے 3 درجات کو بیان کیا ہے. لیکن نفس امارہ ہے، پھر اس میں ترقی کرتے کرتے نفس لوامہ ہے، پھر نفس مطمئنہ ہے. جو نفس مطمئنہ جو کے مقام پر جو حاصل ہو جاتے ہیں، جو درجہ پا لیتے ہیں جو لوگ، وہ دراصل سابق بالخیرات ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بہت آگے بڑھنے والے ہیں. پھر ان کا زمین کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں رہتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، ان سے غلطیاں نہیں سرزد ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ قرب میں ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی ورثہ وارث قرار دیا ہے، اور تینوں کو قرآن کریم نے نجات یافتہ قرار دیا ہے. تو نفس مطمئنہ کے متعلق جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا، میں اقتباس آپ کو یہاں سنانا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں جو سابق بالخیرات، یعنی جس کو نفس مطمئنہ حاصل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان یافتہ نفس، فرجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی اور مرضی، یعنی وہ تجھ سے راضی ہے تو اس سے راضی ہے، اس سال میں واپس لوٹا. فادخلی جنتی، فادخلی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں شامل ہو جا. حضور فرماتے ہیں یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بھر جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی بھی نہیں سکتا. اور جس طرح پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے بسبب اپنی کثرت اور نیز روکوں کی دور ہونے سے بڑے زور سے چلتا ہے، اسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ نفس جو خدا سے آرام پا گیا، اس کی طرف واپس چلا پس وہ اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم شان تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت اس کو ملتا ہے. غرض 3 قسم کے گروہ ہیں جو قرآن کریم کے حقیقی وارث ہیں، اور تینوں کو قرآن کریم نے نجات یافتہ قرار دیا ہے.